بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ۔ پرانے زمانے میں ہر جگہ لوگ پتھر تراشتے تھے اور پوجا کے لیے مورتیاں بناتے تھے۔ ان مجسموں کو دیوتا سمجھا جاتا تھا اور لوگ ان کے سامنے جھک کر دعا کرتے تھے۔ بابل کے بادشاہ نمرود کو ایک بار اس کی نجومیوں نے اطلاع دی کہ کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ وہ لوگوں کو ایک اور مذہبی تصور سکھائے گا کہ صرف ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ سن کر نمرود نے حکم دیا کہ کوئی عورت حاملہ نہ ہوگی، اس لیے اس کی سلطنت میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے فوراً مار دیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئیں، لیکن اللہ کی مرضی سے حمل کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ شہر سے باہر نکل کر ایک غار میں چھپ گئیں۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے سے ڈھانپ دیا، غار کا منہ پتھروں سے بند کر دیا اور بچے کے بغیر گھر لوٹ گئیں۔ آپ کی والدہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ بچہ غار میں اکیلا تھا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ دودھ چوس رہا تھا جو اس کی انگلیوں سے بہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچہ اللہ کی حفاظت میں پروان چڑھا۔ وقتاً فوقتاً آپ کی والدہ آپ کو دیکھنے کے لیے چپکے سے غار میں آتیں۔ یہ سلسلہ 13 سال تک چلتا رہا۔ ایک موقع پر جب آپ کی والدہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے غار سے نکلنے کی التجا کی۔ آپ کی والدہ نے خبردار کیا کہ بادشاہ اسے اس کے بارے میں جان کر آپ کو مار ڈالے گا، لیکن بچے نے اصرار کیا کہ اسے غار سے باہر لایا جائے کیونکہ 13 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی بار غار سے باہر آئے۔ شام کا وقت تھا، جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ جب رات گہری ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت بچے تھے نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو طلوع ہوتے دیکھا تو کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر آپ نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا اور کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا یہ سب سے بڑا ہے؟ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے کہا، اے میری قوم، جو کچھ تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرایا میں اس سے بیزار ہوں۔ یقیناً میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ واحد کے سوا کسی اور چیز کو مانتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لوگ اس وقت صرف بت پرست ہی نہیں تھے بلکہ ستاروں، سورج، چاند وغیرہ کی بھی پوجا کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنے دیوتاؤں کے انتخاب میں ان کی غلطی کا احساس دلا رہے تھے۔ وہ اپنے لوگوں کو دکھا رہے تھے جسے وہ دیوتا کہتے ہیں وہ خدا کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کے عقیدے کی تبلیغ شروع کی اور اپنی قوم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اللہ واحد کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ایک دفعہ قصبے میں سالانہ تہوار کا وقت تھا اور اپنے رواج کے مطابق بادشاہ نمرود اپنے تمام لوگوں کے ساتھ اس دن کو منانے کے لیے شہر سے باہر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ پیچھے رہ گئے۔ وہ اس مندر میں گئے جہاں تمام بت رکھے گئے تھے۔ آپ نے ایک ایک کر کے سب کو توڑ دیا۔ آپ نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا لیکن کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب بادشاہ اور اس کے لوگ واپس آئے تو اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھ کر بہت ناراض ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ اس شخص کو مار ڈالے گا جس نے یہ نقصان پہنچایا ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا
کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ بتوں کی پوجا کے خلاف تبلیغ کرتا ہے، یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بتوں کو توڑا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ تم بتوں کے سردار سے کیوں نہیں پوچھتے جو سلامت کھڑا ہے، شاید اس نے یہ کیا ہو، یعنی اگر تمہارے بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے توڑا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کیے کی تردید کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ لوگ پہلے اپنے بتوں سے پوچھیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ نمرود کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی قوم سے ان کی رائے پوچھی۔ ہر ایک نے مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی آگ میں زندہ جلا کر سزا دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اور نمرود نے حکم دیا کہ جنگل میں موجود تمام لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک کھلی جگہ پر جمع کر دی جائیں۔ جب یہ ہو گیا تو اسے جلا دیا گیا۔ یہ آگ شدید اور وسیع پیمانے پر جلتی رہی۔ اس نے اتنی گرمی پیدا کی تھی کہ کسی پرندے کو قریب سے اڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلایا جانا تھا، اس دن نمرود اپنی بڑی فوج اور پیروکاروں کے ساتھ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ بڑی آگ اور شدید گرمی کو دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پہنچانا ممکن ہے۔ اچانک شیطان آیا اور تجویز پیش کی کہ ایک منجنیق تیار کی جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے استعمال کی جائے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں پہنچانے کے لیے انسانی ہاتھوں کی مدد کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ منجنیق بنائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ المناک واقعہ دیکھ کر آسمان کے فرشتے اور آسمان کی تمام مخلوقات سخت پریشان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر وہ سب ایک ایک کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور مدد کی پیشکش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان میں سے کسی سے مدد اور حفاظت نہیں چاہتا، اور میں جس سے مدد کی امید رکھتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ، وہ میرے حال اور اس خطرناک صورتحال سے بخوبی واقف ہے اور ضرورت پڑنے پر میری مدد کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو ایک انگوٹھی دی جس پر درج ذیل لکھا ہوا تھا، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، محمد اللہ کے نبی ہیں۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کی مرضی کے سپرد کرتا ہوں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انگوٹھی انگلی میں پہنی اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان پر برسنے لگا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا۔ اس طرح جلتی ہوئی آگ فوراً اپنی حرارت کھو بیٹھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا، اور وہ اللہ کے حکم اور فضل سے نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے محفوظ رہے۔